سرخ دوپٹہ عائشہ کے سر پہ ڈالا گیا تھا۔ اس کا شرمایا شرمایا روپ اس کی خوبصورتی کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ پوری حویلی کو کسی دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت وہ محض 15 سال کی تھی۔ سونے کے کنگن اس کے ہاتھ میں ڈالے گئے تھے۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا میک اپ کے اس کے چہرے پہ گلابی پن چھایا ہوا تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں جھلملاتی چمک سے لگ رہا تھا کوئی دیے سے روشن ہو۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عورتوں کا جھمگٹا سا تھا جو اس کے گرد تھا، اور میں اس ہال نما کمرے کے دروازے کے کونے پہ کھڑا تھا، اپنی شہادت کی انگلی کے ناخن سے دروازے کے روغن کو کھرچ رہا تھا۔ دل بڑی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ حویلی دلہن کی طرح کیوں سجی تھی؟ شاید اس وقت میری عمر 9 سال تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں زیادہ عقل مند اور ذہین بھی نہیں تھا۔ سب خواتین کے بیچ میں عائشہ کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی پھولوں کے ہار پہنا رہا تھا تو کوئی گلاب کے کلیوں کے گجرے اس کے ہاتھوں میں پہنا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ مسکرائی، وہیں سے مجھے پکارا، عمر، ارے اتنی دور کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ نا میرے پاس۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ اسی تخت پہ بٹھا لیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ سب خواتین شاید اپنی رسمیں ادا کر چکی تھیں، اس لیے اب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر باتوں میں مصروف تھیں۔ میں نے کہا، عاشی، یہ تم نے اتنے سارے ہار کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، میرا رشتہ طے ہو گیا نا تمہارے شہرام بھائی سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمائی تھی۔ میں نے کہا، یہ رشتہ طے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، پگلے، میں تمہارے شہرام بھائی کی دلہن بن جاؤں گی نا۔ میں نے کہا، اچھا، تو کیا تم ابھی آدھی دلہن بنی ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی بڑی اچھی تھی، بڑی پیاری، مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ کہنے لگی، ہاں، بہرحال مجھے یہ تو یاد نہیں کہ میرے ماں باپ کیسے تھے، کون تھے، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماں کو طلاق ہو گئی۔ میں عائشہ کی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ میری پیدائش پر ہی میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی، اور میری ماں کی شادی دوسری جگہ کر دی گئی۔ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ ساتھ شاید مجھے بھی طلاق دے دی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ میرا باپ کہتا تھا، اسے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ میرے ماموں نے 6 مہینے کا بھی انتظار نہیں کیا اور میری ماں کی دوسری شادی کر دی۔ مسئلہ پھر شاید میرا رہ گیا۔ جب سگے باپ نے ہی نہ رکھا تو سوتیلا کیوں اپناتا؟ اس لیے میری ماں شادی ہوتے ہی دبئی جا بسی، اور ایسا بسی کہ کبھی کبھار واپس فون آ جاتا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے ابھی 1 سال پہلے ہی پتہ چلی تھیں، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں چھوٹے ماموں کا بیٹا ہوں۔ شروع سے بس کبھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اگر میں چھوٹے ماموں کا بیٹا تھا تو ممانی مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی تھی، اپنے دونوں بیٹوں سے ہی چاہت کیوں دکھاتی تھی۔ میرے دونوں ماموں اور ممانیوں کو مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس میں ایک فالتو چیز کی طرح تھا، ایک یتیم مسکین جس پہ انہوں نے اتنا احسان کیا تھا کہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ سب کھاتے تھے تو میں بھی کھا لیتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا کمرہ حویلی کے دوسرے بچوں کے کمرے کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ شاید پہلے اسٹور روم تھا جہاں ممانیوں کے جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن جب میں 5 سال کا ہوا تو سب کو خیال آیا کہ اس کا کمرہ الگ ہونا چاہیے، کیونکہ میرے ماموں کے دوسرے بیٹے مجھے برداشت نہیں کرتے تھے۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ سو سکوں یا بیٹھ سکوں۔ ہاں، شاید میں یتیم تھا اس لیے۔ بہرحال پہلی بار جب مجھے اس چھوٹے کمرے کے سنگل بیڈ پہ اکیلے سونا پڑا تو مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ اس پوری حویلی میں اگر میرا کوئی اپنا تھا تو وہ تھی عائشہ، جسے سب عاشی عاشی کہتے تھے۔ شاید یہ عائشہ کے نام کا کوئی شارٹ فارم تھا، یا پھر آپی کے بجائے عاشی کہتے تھے۔ خیر، مجھے اس بات کا علم نہیں، میں بھی شروع سے اسے عاشی ہی کہتا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک عائشہ تھی جو ہمارے خاندان کی سب سے بڑی پوتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن تھی جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی، اس کا نام صوفیہ تھا۔ مجھے کچھ یاد ہے، جب میں نے ہوش سنبھالی تھی تو نانی بھی تھی، لیکن شاید ان کا جلد انتقال ہو گیا تھا۔ میرے دونوں ماموں اس بڑی حویلی کے مالک تھے۔ ایک خالہ اور بھی تھیں جو دوسرے گاؤں میں بیاہی گئی تھیں، لیکن کبھی کبھار ہی آتی تھیں۔ شاید میرے ماموں کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے بعد بیٹیوں کو میکے کم آنا چاہیے۔ خیر ہے، بچپن میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں مجھے پہلے بہت تکلیف دیتی تھیں۔
کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں چھوٹے ماموں کا بیٹا ہوں۔ ان کے دونوں بیٹے مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ سب سے چھوٹا گھر میں ہی تھا۔ میرے سارے کزنز بڑے تھے، لیکن پھر بھی چھوٹی مومانی جب کھانا کھلاتی تھیں تو اپنے دونوں بیٹوں کو نوالے بنا بنا کے کھلاتی تھیں۔ میں وہیں بیٹھا ہوتا تھا، منہ بھی کھولتا تھا کہ شاید تیسرا نوالا میرے منہ میں آئے گا، لیکن وہ ماتھے پہ بل ڈال کے کہتی تھیں خود کھاؤ، چھوٹے تھوڑی ہو۔ شاید میں اس وقت 4 سال کا تھا یا پھر 4.5 سال کا، تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ میں نے کھانا خود شروع کر دیا تھا کیونکہ ماں تو تھی نہیں جو میرے منہ میں نوالے ڈالتی۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 5 سال کی عمر میں حویلی کا سب سے چھوٹا کمرہ جو کبھی اسٹور روم ہوتا تھا وہ مجھے دے دیا گیا۔ سنگل بیڈ پہ جب میں سونے لگا تو بہت ڈر لگا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا، حویلی کا صحن بہت بڑا تھا اور اطراف میں سب کے کمرے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کوئی کتا بھی بھونکتا تو مجھے لگتا میرے ہی کمرے میں آ جائے گا۔ میں ڈرا سہما پتہ نہیں کیوں سب کے کمروں کو چھوڑ کر عائشہ کے کمرے کے دروازے تک آیا۔ میں نے دستک دی، جانتا تھا کہ یہ دروازہ میرے لیے بند نہیں ہوگا بلکہ کھل جائے گا، اور واقعی دوسری دستک پہ دروازہ کھل گیا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر، ڈرا ہوا دیکھ کر عائشہ کہنے لگی عمر کیا ہوا تمہیں؟ میں اس کے ساتھ لپٹ گیا، رونے لگا۔ وہ پریشان ہوئی، کہنے لگی کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگی اچھا چلو میرے کمرے میں سو جاؤ۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے بیڈ پہ لٹا لیا۔ میں سو بھی گیا کیونکہ اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ عجیب بات تھی، جب وہ میرے پاس ہوتی تھی تو ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن صبح ہی صبح اس نے مجھے جگا دیا۔ کہنے لگی اگر چچا کو پتہ چلا یا ابا کو پتہ چلا کہ تم میرے کمرے میں سوئے ہو تو بہت ڈانٹیں گے، جاؤ جا کر اسی اسٹور روم میں لیٹ جاؤ، اب تو دن چڑھ آیا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ میں چپ چاپ اسی خاموشی سے اسی اسٹور روم میں جا کر لیٹ گیا۔ دن چڑھ آیا تھا اس لیے مجھے واقعی ڈر نہیں لگا۔ میں رات کو ایسے ہی کرتا تھا، سب کے سو جانے کے بعد عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھولتا اور اندر چلا جاتا۔ وہ سو رہی ہوتی تھی اور میرے لیے دروازہ کھلا چھوڑتی تھی، لاک نہیں کرتی تھی۔ میں بیڈ پہ بڑے آرام سے اس کا بازو سیدھا کرتا اور لیٹ کے سو جاتا۔ ایک بار کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا کہ امی کھانا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائیں، میں آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ میں چھوٹی مومانی کو امی کہتا تھا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگی ہٹو پیچھے، کیا تم ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں، جب آپ اتنے بڑے یاسر بھائی اور فرحان بھائی کو کھانا کھلا سکتی ہیں تو میں تو چھوٹا ہوں، مجھے امی آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے۔ کہنے لگی تھپڑ لگاؤں گی تمہارے، پتہ نہیں خود تو اپنا گھر بسا کے بیٹھ گئی اور یہ مصیبت ہمارے گلے ڈال گئی۔ نہ باپ نے پوچھا نہ ماں کو پرواہ ہے، ہم رہ گئے ہیں ان کی اولادیں پالنے کے لیے۔ اس روز چھوٹی مومانی نے مجھے اس زور سے جھٹکا کہ میں کرسی سے ہی نیچے گر گیا۔ اسی وقت عائشہ باہر آئی، میں رو رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی چچی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی اس کو بولو میرے پاس مت آیا کرے۔ امی امی نہیں ہوں میں اس کی ماں، کیوں کہتا ہے مجھے امی؟ عائشہ نے مجھے اٹھایا، کرسی پہ بٹھا کے میری برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی، میرے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی کھانا میں تمہیں کھلا دیتی ہوں، تم چچی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے کہا امی مجھ سے پیار نہیں کرتی عاشی، مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی، مجھے اپنے ساتھ بھی نہیں لگاتی۔ اب یاسر بھائی اور فرحان بھائی بھی تو کتنے بڑے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لگاتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے امی مجھ سے پیار کریں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی تم چھوٹے ہو نا، تمہیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتا بھی دوں گی تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال وہ سب سے بڑی تھی، اس لیے سب بچوں کو ٹیوشن بھی وہی پڑھاتی تھی، اور میں سب بچوں میں سب سے کن ذہن تھا۔ نہ جلدی لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، یوں سمجھیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لفظ لکھنا عائشہ نے سکھایا تھا۔ کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا، کبھی مارا نہیں تھا۔ میں ایک سوال 10 بار کرتا تھا اور وہ 10 بار جواب دیتی تھی، اور میں 10 بار بھول جاتا تھا، اور پھر جب 11ویں بار اپنا سر کھجاتے ہوئے کہتا تھا آشی میں بھول گیا، تو وہ مجھے غصے سے دیکھتی تھی لیکن ڈانٹتی پھر بھی نہیں تھی۔
پھر پیار سے سمجھانے لگتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ وہ 15 سال کی ہوئی تو میں حیران تھا جب اس کی خالہ نے ہماری حویلی آنا تھا اور حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آج حویلی کو اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ عائشہ کا رشتہ اس کے خالہ زاد شہرام سے طے ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کی خالہ پہلے بھی کئی بار آتی تھیں، لیکن حویلی تو یوں نہیں سجتی تھی۔ شہرام کو بھی میں جانتا تھا، عائشہ سے 2 سال بڑا ہوگا یا 3 سال۔ جب بھی وہ آتا تھا میں نے عائشہ کے چہرے پہ شرم کے کئی رنگ دیکھے تھے جو مجھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ وہ آتا تھا تو اس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ شاید یہ شروع سے ہی طے تھا کہ وہ اس کی ہے اور وہ جانتی بھی تھی، تبھی جب اس کی خالہ آتی تھی تو وہ کمرے میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں کہتا تھا عاشی تم باہر کیوں نہیں آتی؟ ارے سب کھانا کھا رہے ہیں، تم اندر بیٹھی ہو، باہر چلو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگی میں نہیں جا سکتی، باہر وہ آئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون آئے ہیں؟ کہنے لگی تمہیں نہیں سمجھا سکتی، جاؤ نا عمر، تنگ نہیں کرو، آج خود کھا لو۔ میں نے کہا نہیں میں پلیٹ اندر لے آتا ہوں، تم کھلاتی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے کھانے کی پلیٹ بھر کے اندر لے آتا تھا، وہ مجھے کھلاتی، میں اسے کھلا دیتا۔ بس میرے لیے سب کچھ عائشہ تھی، کیونکہ مجھے پیار ہی اسی سے ملا تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا وہ شہرام کی تصویر دیکھ رہی تھی، ساتھ میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے زور کا دھچکا اس وقت لگا جب اس نے شہرام کی تصویر پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں اکیلا ہی اس کے کمرے میں تھا اور شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کمرے میں ہوں، کیونکہ میں ابھی آیا تھا اور وہ بیڈ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا تو شہرام کی تصویر تھی۔ جب اس نے لب رکھے تو میں نے پتہ نہیں کیوں اس کے ہاتھ سے شہرام کی تصویر پکڑ کے دور پھینکی۔ وہ بری طرح سے چونکی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا وہ ایسے مجھے اچھا نہیں لگا، کیوں چوم رہی تھی اس کی تصویر کو؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، حالانکہ میں چھوٹا تھا لیکن برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے شہرام کی تصویر پکڑی اور سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دی۔ کہنے لگی تم اندر کیسے آئے؟ دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے؟ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو۔ پہلی بار اس نے مجھے شہرام کی وجہ سے ڈانٹا تھا۔ میں نے کہا بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم کیوں نہیں سوئی؟ میں تو رات کو اسی وقت آتا ہوں، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ دستک مت دینا، یہ نہ ہو کوئی اور دروازہ کھولے۔ کہنے لگی اب تم 9 سال کے ہو گئے ہو، سمجھے نا، جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو، اب میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے تو نیند نہیں آتی۔ چلو نا عاشی بازو سیدھا کرو، مجھے سر رکھ کے سونا ہے۔ کہنے لگی نہیں نا اب تم بڑے ہو رہے ہو، دیکھو اچھا نہیں لگتا، مجھے شرم آتی ہے، برا لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر خالی ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اب ہاتھ تو پکڑ سکتا ہوں نا۔ کہنے لگی نہیں، چلو آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ کے آؤں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں چھوڑ کے آئی۔ میں رونے لگا۔ کہنے لگا نہیں آتی نا تمہارے بغیر نیند، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہنے لگی آج سو گئے نا تو آپ ہی آ جائے گی، میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، میرا سر سہلانے لگی۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی، پر یہ بھی ڈر تھا کہ وہ اٹھ کے چلی جائے گی، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اس کی گود میں سر رکھ لیا تاکہ وہ جا ہی نہ سکے۔ آنکھیں یوں بند کیں جیسے یہ سب کچھ نیند میں کیا ہو، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر تکیے پہ تھا اور وہ جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے شاید عائشہ کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، فٹافٹ سے سب کچھ پڑھ لیتی تھی، یاد کر لیتی تھی۔ اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کلاسز بڑی ہو گئی تھیں، سب اپنا اپنا پڑھ لیتے تھے، لیکن میں کتابیں اٹھا کے عائشہ کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ چلو عاشی سمجھاؤ نا، کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ اس نے میرا کان پکڑا، کہنے لگی تم اسکول میں سب کچھ سمجھ کے کیوں نہیں آتے؟ باقیوں کو دیکھو، یاسر ہے، فرحان ہے، صوفیہ ہے، سب لوگ اپنی ٹیچر سے سمجھتے ہیں اور خود پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں ٹیچر کی بکواس سنتا ہی نہیں ہوں، تم سمجھا دیتی ہو نا۔ کہنے لگی میں کب تک سمجھاؤں گی تمہیں؟ میں نے کہا ساری زندگی، تم ہو نا۔ میں نے کبھی اسے آپ نہیں کہا تھا، آپ جناب نہیں کیا تھا، بس ایسے ہی بات کرتا تھا جیسے وہ میری عمر کی ہے، میری دوست ہے۔ میں اسے کچھ چھپا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک واحد وہی تو تھی جو میری سن لیتی تھی۔ کہنے لگی میں سدا تمہارے پاس تھوڑی رہوں گی، جب چلی جاؤں گی نا بچوں تو بہت روگے۔
तब तक मुझे भी ये पता चल चुका था कि मैं कौन हूँ। मैं जिसे अम्मी कहता था वो अम्मी नहीं थी, वो मुमानी थी। जिसे बाबा कहता था वो बाबा नहीं थे, वो मामू थे। जिसे ताया अब्बा समझता था वो ताया नहीं थे, वो बड़े मामू थे। कभी कभी जिसे फुप्पो समझ के फ़ोन पे बात करता था वो फुप्पो नहीं थी, वो माँ थी। लेकिन मैंने हमेशा उन्हें फुप्पो जानी ही कहा था। वो पूछती थी तुम्हारी सालगिरह पे क्या तोहफा भेजूं। मैं कहता था कुछ भी भेज दें, बस वहाँ से मेरे लिए तोहफे ही आते थे जो मेरे लिए बिल्कुल बेमानी से थे। इतने बेमानी कि मैं अपने दूसरे कज़नों को बड़े आराम से दे देता था। मेरे लिए उनमें कोई कशिश, कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जब पता चला कि वो फुप्पो नहीं मेरी माँ है। फिर भी उनके तोहफों में ममता का लम्स महसूस नहीं हुआ। कभी मैंने फ़ोन करके ये नहीं कहा कि अम्मी वापस कब आएंगी। मैंने तो होशो हवास में आपको कभी देखा ही नहीं। हालांकि आयशा कई बार कहती थी कि वीडियो कॉल पे अपनी अम्मी से बात किया करो। मैंने कहा क्यों करूं? मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। कहने लगी माँ है तुम्हारी, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता अपनी माँ से बात करने को? मैंने कहा नहीं, कभी माँ की गोद का लम्स ही नहीं आया, तो माँ की याद भी नहीं आती। दिल में कुछ नहीं होता। देखो, मैं उसका हाथ अपने सीने पे रखता तो हंसने लगती। कहने लगी रोज़ बात करोगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा वो भी तो नहीं करती। कहने लगी हाँ, उनके अपने बच्चे हो गए हैं ना, अपना घर है, अपना शौहर है, वो मसरूफ़ हो गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भूल गई हैं। मैंने कहा अगर भूल भी जाए ना तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम हो ना, बस तुम कभी मत भूलना। वो मेरे बालों पे हाथ फेर के मेरे बाल बिखेर देती। पागल हो तुम। बहरहाल मंगनी के बाद जब भी शहराम आता था पता नहीं मेरे तन बदन में आग क्यों लग जाती थी। अब मैं 11 साल का हो गया था। वो आता था तो उसकी नज़रें आयशा की मुतलाशी होती थीं। उसकी आंखों की बेचैनी देखकर मेरा खून खौलने लगता था। मेरा जी चाहता था हाथ पकड़ूं और कहीं छुपा दूं उसे कोई ना देखे, सिर्फ मैं देखूं। मैं इतना कम उम्र था कि अपने जज्बों को ज़ुबान नहीं देनी आती थी। समझ नहीं आता था कि ये कौन सा जज्बा है। बस जी चाहता था कि वो मेरी हो और मैं उसे किसी ऐसी जगह छुपा दूं जहां शहराम की नज़रें उस पर पड़ ही ना सकें। वो वैसे भी शर्मीली सी थी, अपने कमरे में ही रहती थी। एक बार वो हवेली की पिछली जानिब थी जहां बहुत बड़ा बागीचा था। हम सब भी वहीं थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। आयशा को केरियां बहुत पसंद थीं और मैं दरख्त पे चढ़ के उसके लिए केरियां तोड़ता था। बाकी सब कज़न्स भी वहीं होते थे, लेकिन दरख्त पे मुझे चढ़ाते थे कि अगर गिर भी गया तो मैं तो एक बेफजूल सी चीज़ हूँ। चोट लग भी गई तो खैर है, कोई बात नहीं। मेरी कौन सी माँ थी जो मेरे लिए दर्द पे तड़पेगी? हाँ, मेरे लिए तड़पने वाली एक हस्ती थी और वो थी आयशा। बहरहाल वो मुझे बता रही थी कि ध्यान से देखो, ये जो मोटे वाला तना है ना, मजबूत, उमर इस पे पाँव रखना, गिर ना जाना। मैंने कहा नहीं गिरता, बहुत बहादुर हो गया हूँ मैं। कहने लगी पता है मुझे। जिस केरी का वो कहती थी मैं उतार के नीचे फेंक देता था। उसने अपने दुपट्टे में केरियां भर के रखी हुई थी। असल में हम छुप के केरियां खाते थे क्योंकि आयशा को खट्टी चीज़ से फ़ौरन से बुखार और खांसी हो जाती थी और बड़ी मुमानी उसे खट्टा खाने नहीं देती थी। लेकिन उसे बहुत शौक था और मैं उसका राजदान था। इसलिए दोपहर को कड़ी धूप में हम लोग पिछले बागीचे में केरियां तोड़ते थे जब हवेली वाले सारे अपने अपने कमरों में खाना खा के सो चुके थे। तो एकदम से शहराम पीछे से आ गया, बिल्कुल आयशा के पीछे आके खड़ा हो गया। मैं दरख्त पे काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था जब उसने बड़े धीरे से आयशा की आंखों पे अपना हाथ रखा। उसके हाथ से सारी केरियां छूटी। कहने लगी कौन? कहने लगा कौन हो सकता है? ये बात उसने उसके कान के करीब जाके कही। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़का। आयशा का चेहरा ब्लश हुआ, वो कुछ घबराई। कहने लगी मेरी आंखों से हाथ हटाएं प्लीज़। वो कहने लगा आज तो बड़ी मुश्किल से काबू में आई हो, जब आता हूँ छुप जाती हो। पता है ना सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ। क्यों छुप जाती हो? मेरे माथे पे बल पड़े। गुस्सा बड़ा आ रहा था। अब वो आयशा की आंखों से हाथ हटा चुका था।
وہ اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، کلائی شہرام کے ہاتھ میں تھی اور میرا جی چاہا میں اس کے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑ دوں۔ کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ یار کچھ دیر تو بات کر لو نا، کیوں اتنا چھپ گئی ہو مجھ سے؟ اپنے چاہنے والوں کو اتنا تڑپاتے نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کی جان نکل جائے۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، پھر جلدی سے ہٹا بھی لیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا عائشہ مجھے نیچے اتارو۔ میرے چلانے پہ شاید شہرام کو احساس ہوا کہ میں بھی وہاں موجود ہوں۔ شہرام عائشہ سے کہنے لگا رہنے دو، اس کو اوپر ہی لٹکا رہنے دو۔ پھر اپنی جیب سے اس نے شاید سونے کی بالیاں نکالی۔ کہنے لگا تمہارے کانوں میں پہنانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ میری عائشہ کو چھوئے یا اس کے قریب ہو۔ عائشہ کہنے لگی میں خود پہن لوں گی، آپ پلیز رہنے دیں، کوئی آ گیا تو کتنی بری بات ہو جائے گی۔ شہرام کہنے لگا میں تو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، تب ہی چھوڑوں گا، پلیز عائشہ۔ شاید وہ مان گئی۔ تب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چوٹ کہاں لگے گی، میں نے درخت سے چھلانگ مار دی۔ بڑی زور سے میں نیچے گرا۔ یہ دیکھ کے عائشہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے لگا شاید میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، بہت شدید درد تھا۔ میں رونے تڑپنے بلکنے لگا۔ شہرام کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے، ارے ایسے اترتے ہیں کیا؟ میں روئے جا رہا تھا۔ عائشہ کہنے لگی دیکھا نا آپ نے، بچے کو چوٹ لگا دی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ شہرام نے گہری سانس لی۔ وہ بالیاں آہستہ سے عائشہ کی ہتھیلی پہ رکھ کے مجھے گود میں اٹھا کے اندر لے گیا۔ میرے رونے کی آواز پہ سب کے کمروں کے دروازے کھلے، لیکن کسی کے چہرے پہ تڑپ نہیں تھی۔ بس سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا دوپہر میں بندروں کی طرح درخت پہ چڑھ کے کیریاں اتارے گا۔ کمبخت نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا، کبھی کوئی شرارت کرتا ہے کبھی کوئی شرارت کرتا ہے۔ اسکول سے کم شکایتیں آتی ہیں کہ پڑھنے میں نکما ہے، اور اب ٹانگ توڑوا کے بیٹھ گیا۔ چھوٹی ممانی کو تو جیسے موقع مل گیا۔ شاید میرے پاؤں پہ موچ آئی تھی، پورے پاؤں میں سوجن تھی۔ میں تڑپے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ عائشہ کے کہنے پہ شہرام ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے پلستر باندھ دیا۔ کہنے لگا کہ کسی جراح کو دکھاؤ، لگ رہا ہے موچ آئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ بہرحال شہرام ہی مجھے گود میں اٹھا کے واپس لایا، مجھے میرے کمرے کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ انجیکشن کا اثر تھا کہ درد کچھ کم ہوا، لیکن میں روئے جا رہا تھا۔ شہرام واپس جا چکا تھا۔ عائشہ میرے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کہنے لگی سارا قصور میرا ہے۔ میں نے کہا نہیں عاشی، اس کمینے شہرام کے بچے کا قصور ہے، اللہ کرے اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ میرے اندر کی کڑواہٹ میرے لبوں پہ آئی۔ عائشہ کا میرے سر پہ چلتا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹا۔ کہنے لگی عمر بری بات ہے، یہ کیا کہا ہے تم نے؟ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ اس کی شہرام کے لیے تڑپ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ رکھا۔ میں نے کہا نیند آ رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں چاہتا تھا بس وہ میری بات کرے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اگر آئیں تو میری وجہ سے آئیں، وہ مسکرائے تو میری وجہ سے مسکرائے۔ بس ایسے ہی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں، زیادہ بڑی تو نہیں تھی۔ بہرحال میں سو چکا تھا۔ عائشہ 12ویں جماعت میں تھی جب شہرام کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور جاب کرنے کے لیے اٹلی جانا تھا۔ تب پہلی بار میں نے عائشہ کو بے تحاشا روتے دیکھا۔ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی وہ جا رہے ہیں، پورے 5 سال بعد واپس آئیں گے۔ میں نے کہا تو دفع کرو، اچھا ہے ہر اتوار کو منہ اٹھا کے ہماری حویلی میں آ جاتا ہے۔ میری بات سن کے اس نے مجھے گھور کے دیکھا۔ کہنے لگی اس طرح سے نہیں کہتے عمر، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا اس نے، تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے کہا تم سے تو کہتا ہے نا، مجھے وہ بہت برا لگتا ہے۔ کہنے لگی بس کر دو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا اچھا نا، رو تو نہیں نا، تمہارے رونے سے رک تھوڑی جائے گا۔ اس کی خالہ اور شہرام باہر ہی کھڑے تھے، ملنے آئے تھے۔ عائشہ کہنے لگی ایک کام کرو گے عمر؟ میں نے کہا 2 کروں گا، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی ایک تصویر مجھے دی۔ کہنے لگی یہ چپ چاپ شہرام کو دے دینا،
चलो वहाँ होंगे तो मुझे देख तो सकेंगे। उस दौर में मोबाइल वगैरह नहीं थे और टच मोबाइल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे बुरा तो बहुत लगा। मैंने कहा अच्छा लाओ दो। मैं तस्वीर लेके बाहर गया। शहराम की नज़रें दरवाजे तक ही खड़ी हुई थीं। मैंने चुपचाप तस्वीर अपनी जेब में डाल ली। मैं भला अपनी आयशा की तस्वीर उसको क्यों देता? हो सकता है वो तस्वीर को चूमता, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मेरी आयशा को हाथ भी लगाए। ऐसे ही तो अपनी टांग नहीं तोड़वा ली थी ना। इंसान यूं ही किसी के लिए टांग नहीं तोड़वाता। जो शख्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, दिल के बहुत करीब होता है, हमारे लिए हमारा सब कुछ होता है, उसी के लिए ये सब कुछ किया जाता है। बहरहाल वो जा चुका था और मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। बहरहाल वक्त गुजरने लगा। जब आयशा ने बीकॉम कंप्लीट किया तो बड़े मामू से कहने लगी कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। बड़े मामू ने कहा नहीं, बस पढ़ाई ख़त्म करो। लेकिन वो कहने लगी बाबा मुझे आगे पढ़ना है। पहले तो बड़े मामू ने इनकार किया, लेकिन फिर बड़ी मुमानी कहने लगी कि शहराम को भी अभी आने में 2-3 साल है, अभी तो उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई है, जॉब करेगा, तब तक बच्ची क्या करेगी, पढ़ने दो इसे, जैसे ही वो आएगा हम पढ़ाई छुड़वा देंगे। बड़े मामू मान गए। अब वो सुबह सवेरे उठती थी क्योंकि हमारा गांव शहर से 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर था। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। बहरहाल शायद बीबीए कर रही थी। गांव में सिर्फ लड़कियों का कॉलेज ही था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मामू ने शहर में दाखिला तो करवा दिया था, लेकिन गर्ल्स यूनिवर्सिटी में। कहते थे कि लड़कों के साथ पढ़ने के हक में मैं नहीं हूँ। वो जब यूनिवर्सिटी से वापस आती थी तो बहुत थकी हुई होती थी। खाना खा के कुछ देर आराम करती थी, क्योंकि रात के खाने की जिम्मेदारी बड़ी मुमानी ने उसी की लगा दी थी। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैं वहीं था। मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता था। किताबें लेके आयशा के सामने किताबें फैला के बैठ जाता था। वो कहने लगी अब तो खुद पढ़ लिया करो। मैंने कहा नहीं ना, तुम पढ़ाओ, तुम समझाती हो तो अच्छा समझ में आता है। वही हर बार का जुमला। वो चिढ़ के कहने लगी ये अच्छा बहाना है तुम्हारा। मैं उस वक्त 9वीं जमात में था, लेकिन फिर भी वो मुझे रट्टे लगवाती थी। फिर जाके मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाता था। यही से बस इससे ऊपर मेरी छलांग कभी लगती ही नहीं थी, और उस पे भी मैं यूं खुशियां मनाता जैसे मैंने पता नहीं कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया हो। हालांकि सब कजन्स में सबसे गंदा ग्रेड मेरा होता था। उन्हीं दिनों छोटे मामू ने अपने बड़े बेटे यासिर के लिए सूफिया का रिश्ता मांग लिया। हमारे यहाँ शायद लड़कियों की मंगनियाँ जल्दी कर दी जा रही थीं। आयशा की भी 15 साल की उम्र में कर दी गई थी, लेकिन सूफिया की तो चलो फिर उस वक्त हुई जब वो 12वीं-13वीं में पढ़ती थी। लेकिन सुनने में यही आया था कि बात शुरू से तय थी। बहरहाल मंगनी होने की देर थी कि मैंने नोट किया कि सूफिया अब यासिर भाई के सामने नहीं आती। बहरहाल मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। जब आयशा किचन में खाना बना रही होती तो मैं बावर्ची खाने में होता। वो कहती मेरे सर पे क्यों सवार हो जाते हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा मेरे लिए भी कोई अच्छी सी चीज़ बना दो। किससे फरमाइश करूँ मैं, मेरी फरमाइश का कभी कुछ नहीं बनता। मेरी बात पे कहने लगी अच्छा बताओ क्या खाओगे। मैंने कहा वही बिरयानी। कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए बना देती हूँ। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी, कभी इनकार नहीं करती थी, बिना कहे मेरे सारे काम कर देती थी। जब मैं स्कूल के लिए सुबह उठता था तो मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री किया हुआ रखा होता था। मेरे लिए नाश्ता बना हुआ ढका हुआ होता था, और वो भी मेरे कमरे में। दूध का 1 गिलास, 1 बॉयल अंडा, साथ में स्लाइस, जैम, मक्खन, सब कुछ रखा होता था। वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मेरा नाश्ता तैयार करके मेरे कमरे में रख के जाती थी। जानती थी कि सुबह सुबह कोई उठ के मुझे नाश्ता बना के नहीं देगा। मुझे अच्छा लगता था, वो मेरी इतनी केयर करती थी। जब मुझे बुखार होता था तो पूरी पूरी रात मेरे सरहाने बैठी रहती थी, और मैं चाहता था कि ये बुखार कभी ना उतरे। वो मेरे सरहाने, मेरी पेशानी पे हाथ रख के बस बैठी रहे। वो थी भी बहुत खूबसूरत, या शायद मुझे खूबसूरत लगती थी, बल्कि मुझे एक वही खूबसूरत लगती थी। उसका बीबीए कंप्लीट हो चुका था, 3 साल मज़ीद गुजर चुके थे। अब तो मैं भी कॉलेज में आ गया था, लेकिन मेरी हरकतें वही थीं, बच्चों वाली। लेकिन होश मेरे उस वक्त उड़े
جب عائشہ نے مجھے یہ بتایا کہ شہرام واپس آ رہے ہیں اور میری شادی ہو رہی ہے، یہ سن کے مجھے لگا میرا دھڑکتا دل تھم گیا، شاید دھڑکنا بند کر